اگر آپ موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئے ہیں تو ٹول پلازا پر 1 درجن سے زائد بوتھ ہیں۔ ہر بوتھ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اسی طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس 1,000 روپیہ ہے اور اس طرح بڑی گاڑیوں کا 4-5 ہزار تک ٹیکس ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1,000 روپیہ بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ پلازا کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اس طرح ملک بھر کے موٹر وے اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازا کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے، اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں روپے میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کی بجلی کا بل بھی اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپیہ ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپے کی دوائی خرید رہے ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر بھی تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیلز ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا 5,000 بل آ گیا ہے تو اس پر تقریباً 500 کے قریب آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر میں جائیں تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جن سے کم از کم 40 سے 50 ہزار روپیہ فی نقشہ فیس جمع کرائی جائے گی، یہ بھی خزانے میں جمع ہوگا۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ آپ گھر کی گروسری کی خریداری کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے کتابیں اور پینسلیں خرید رہے ہیں، اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہ پر ناکے لگے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ سے TMA کے نام پہ آپ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکالتے ہیں، اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ مر گئے ہیں اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے بلو ایریا میں CDA نے اپنا چند کنال کا پلاٹ 8 ارب روپے میں بیچا۔ یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ ہی آخری پلاٹ۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہو تو اس ایک پلاٹ سے میری زندگی شاندار گزرے گی، بلکہ میری آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور استفادہ کرے گی۔ میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ بھی ہو تو میری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہو تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اس سے ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری نے اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں، مگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم ہی نے سوچنا ہے۔